اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے ہماری حدیث نمبر 671 سے لے کر 674 تک ہے۔ حدیث نمبر 671 راوی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا لایا جائے اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو رات کے کھانے سے ابتدا کرو۔ اسی طرح حدیث نمبر 672 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا لایا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے سے ابتدا کرو، اور اس سے پہلے نماز مغرب نہ پڑھو، اور رات کے کھانے سے اس میں اجرت نہ کرو۔ اسی طرح حدیث نمبر 673 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا رات کا کھانا رکھا جائے اور اس وقت نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو تم کھانے سے ابتدا کرو اور نماز پڑھنے کے لیے جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز کی اقامت کہہ دی جاتی تو آپ کھانے سے نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، اور امام کی قرات کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حدیث نمبر 674 میں بھی یہی مضمون ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا موجود ہو تو جلدی نہ کرے حتیٰ کہ اپنی حاجت کو پورا کرے، خواہ نماز کی اقامت کہہ دی جائے۔ ان چاروں حدیثوں میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اقامت کہہ دی جائے اور کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانے سے ابتدا کرے، نماز کو بعد میں ادا کرے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات بہت عمدہ، بہت پیاری ہیں، اور آپ کے ہر عمل میں، حکم میں حکمت ہی حکمت ہیں، اس میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے۔ اب ہمیں عبادت کا ڈھنگ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ عبادت کیسی کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی ہے۔ انسان پہ بھوک کا غلبہ ہو اور کھانا سامنے آ گیا ہے تو اب ترجیح دی جا رہی کہ پہلے تم نے کھانا کھا لو اطمینان کے ساتھ، تمہارا پیٹ بھر جائے، اور اس کے بعد تم نماز کو ادا کر لو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، یہ حکم اس کے لیے ہے جب نماز کے وقت میں بہت زیادہ وقت باقی ہو، نماز کا وقت کافی باقی ہو، تو پھر یہ ہے کہ کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز کو ادا کر لے۔ جب وقت میں تنگی ہو کہ کھانا کھائے گا نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو اب کھانے کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ نماز کو ترجیح دیں گے تاکہ نماز کو وقت پہ ادا کر لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب شدت بھوک سے انسان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہوگی، یا کھانا خراب ہونے کا احتمال ہوگا، یا کھانا چوری ہونے کا احتمال ہوگا، یا کھانا ضائع ہونے کا احتمال ہوگا۔ ایسی صورت میں کھانے کو پہلے کھایا جائے اور نماز کو بعد میں ادا کیا جائے، یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد نماز کے ارکان کو بہت خوبی اچھی طرح سر انجام دے سکوں گا اور میرا نفس مجھے نہیں بھگا سکے گا، رکوع سجود میں میرا خوب دل جمے گا، تو یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائے۔ اور کئی اندیشہ ہے کہ نہیں، اگر کھانا کھا لیا تو شیطان غلبہ ہوگا، سستی آ جائے گی، کراہٹ ہوگی، نماز نکلوا دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر پہلے نماز کو ادا کی جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان اپنی اپنی کیفیات کو دیکھ لے، اور فرمایا گیا مغرب سے پہلے کھانا آ جائے، اقامت کر دی جائے تو کھانے کو ترجیح دی جائے، نماز مغرب کو بعد میں ادا کیا جائے۔ اس میں ایک جو اہم پہلو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے کیا ہے کہ کھانے کو جلدی وقت میں کھایا جائے۔ آج ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں جو ہمارے جسموں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یا کمزوری لاحق ہو رہی ہے، اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ ہم کھانے کو بہت تاخیری سے کھاتے ہیں۔ 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم کے اندر قوت طاقت فراہم نہیں کرتی بلکہ مختلف بیماریاں، پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر کھانے کو مغرب کے فوراً بعد کھا لیا جائے
تو معدہ بھی ہلکا رہے گا، کھانا بھی غذا ہضم ہوگی، اور انسانی جان کے لیے بولیے صحت کا باعث بنے گی۔ اللہ رزق کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔